بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہم رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسلام سے نوازا. اور ہماری فکر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اتنی بڑی نعمت، سمجھو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس نعمت کی ہم حفاظت کریں اور مرتے دم تک اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نصیحت کی، جس میں سے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی وقت تم اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شریک نہ کرو، صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، اسی کے سامنے اپنے سر کو رکھو، اس کے علاوہ ایک رب کے علاوہ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر اس توحید کو اپناتے ہوئے تمہیں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیا جائے اور جلا کر راکھ کیوں نہ کر دیا جائے، زندگی میں کتنی بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ کے لیے توحید کو، اللہ کے لیے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے لیے رب کی ربوبیت کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ دنیا سب کو دیتا ہے، کافر کو بھی دنیا دیتا ہے، یہودی کو بھی دنیا دیتا ہے، دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن آخرت صرف توحید پرست لوگوں کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد انعام چاہتے ہو، ایک رب کو پکارنے والے ہو جاؤ، مرنے کے بعد جنت چاہتے ہو، ایک رب کے سامنے خالص سجدہ کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، اس پر ہی مرنے کی کوشش کرو۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کے لیے محبت کرنے میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو ادریس الخولانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں دمشق کی ایک مسجد میں، جامع مسجد میں داخل ہوتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان انسان مجلس کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، سارے مجلس کے لوگ ان کی بات کو غور سے سن رہے ہیں، اس نوجوان کی بات کو غور سے سن رہے ہیں، ان کی بات پر عمل کر رہے ہیں، ان کی ہر بات مان رہے ہیں، ہر انسان ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں، ان کے ساتھی سے پوچھتے ہیں، ابو ادریس یہ انسان کون ہے، یہ بااخلاق انسان کون ہے؟ ساتھی کہتا ہے یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ وہ مبارک شخصیتیں ہیں، یہ وہ مبارک ہستی ہے جن کی آنکھ اللہ کے نبی کو دیکھی ہے۔ معاذ بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں۔ چنانچہ ابو ادریس کہتے ہیں معاذ کو ملنے کے لیے میرا شوق اور بڑھ جاتا ہے، چنانچہ دوسرے دن بہت جلد مسجد میں آتے ہیں۔ بہت جلد آنے کے باوجود کیا دیکھتے ہیں، مسجد میں ان سے پہلے معاذ بن جبل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ معاذ بن جبل کے پاس نماز ختم ہونے کے بعد ابو ادریس الخولانی رحمت اللہ علیہ بہت قریب جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور محبت بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، صرف اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ، یعنی قسم کہلواتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر؟ کبھی نہیں، پہلی مرتبہ دیکھے ہوئے ابو ادریس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے معاذ بن جبل، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے لیے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں ابشر ابشر یا ابا ادریس، اے ابو ادریس الخولانی خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میرے کان میں
ابھی گونج رہے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ. اللہ رب العالمین کی محبت ان پر ضروری اور واجب ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت ان پر ضروری ہو جاتی ہے، لازمی واجب ہو جاتی ہے. جو انسان اپنے بھائی کو بغیر مقصد کے اللہ کے لیے محبت کرے. للمتجالسین فیہ، اللہ کے لیے مجلس میں بیٹھے، اللہ کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے. للمتزاورین فیہ، اللہ کے لیے بیمار پڑے تو ان کی زیارت کرے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ایسے بے غرض محبت کرنے والے لوگوں کے لیے، ایسے اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے رب العالمین کی محبت ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے. سبحان اللہ. آج کے اس منافقانہ دور میں، آج کے اس ریاکارانہ دور میں ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں. یہ اتنی عظیم عبادت ہم سے چھوٹی جا رہی ہے. اتنی عظیم عبادت اللہ رب العالمین کی محبت ہم سے چھوٹی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بھائی سے بغض و عناد رکھتے ہیں، ہم اپنے بھائی سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم اپنے بھائی سے دشمنی رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں کیسے آئے گی؟ سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ انسان دوسرے گاؤں میں، اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں اپنی بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے. رب العالمین علیم خبیر معلوم رہنے کے باوجود ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اس انسان کے پاس، یہ پتہ لگانے کے لیے وہ کہاں جا رہا ہے. چنانچہ فرشتہ آتا ہے، اس انسان سے پوچھتا ہے، اے فلاں انسان، تو دوسرے گاؤں کو جا رہا ہے اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے، بھائی وہاں پر بیمار ہے، اس کی عیادت کرنے کے لیے تو جا رہا ہے، کیا وہ تیرا رشتہ دار ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے، اسے پتا نہیں کہ یہ فرشتہ ہے. وہ انسان کہتا ہے، وہ نیک انسان کہتا ہے، نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی قرابت نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی کچھ نہیں. پھر کہتا ہے، پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے. اللہ کے لیے میں اللہ کی رضا، اللہ کی محبت پانے کے لیے بغیر مقصد کے اس انسان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں. رب العالمین اس فرشتے کے ذریعے اعلان کرتا ہے، جس طرح بغیر غرض و غایت کے فلاں بھائی سے تو محبت کرتا ہے، رب العالمین عرش رحمان تم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جب اللہ رب العالمین محبت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کسی انسان سے محبت کرے کیا ہوتا ہے؟ سنیں، ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ رب العالمین جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے، نادى جبرائیل علیہ السلام کو پکارتا ہے. جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں پکارتا ہے، جبرائیل سے کہتا ہے، اے جبرائیل، فلاں انسان، فلاں نیک بندہ، فلاں اچھا انسان، اس سے میں محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے لوگ نہیں آئے اس دنیا میں، کتنے فرشتے سجدہ کرنے والے اللہ کے لیے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کسی انسان کو ٹارگٹ بنا کر اگر کہے کہ اے جبرائیل، فلاں یہ نیک انسان سے میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام فوراً نکلتے ہیں، سارے آسمان میں اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اے فرشتوں کی نیک جماعت، رب العالمین فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، لہذا سارے فرشتے ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، اس انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں، اس دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے. مطلب اللہ رب العالمین سے محبت، اللہ رب العالمین کے لیے محبت اگر کوئی کر لے، اللہ رب العالمین کسی سے محبت کر لے، ساری کائنات اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ذرا اتنی عظیم نیکی، اتنی عظیم نیکی.
آج کے اس دور میں ہم سے چھوٹی جا رہی ہے، آج کے اس دور سے ہم چھوٹی جا رہی ہے۔ ہمارے دعوے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم صالح ہیں، ہم متقی ہیں۔ یاد رکھیں آپ کی نمازیں آپ کی حد تک ہوں گی، آپ کے زکوٰۃ اور خیرات آپ کے حد تک ہوں گے، لیکن آپ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتے، آپ اس وقت تک اچھے مومن کہلا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے تعلقات، آپ کا دل، آپ کا کیریکٹر اپنے بھائی کے ساتھ اچھا نہ ہو جائے۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، جب تک تمہارے دل میں ایمان پختگی کے ساتھ داخل نہ ہو جائے اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک تم اپنے آپ کو مومن کہلا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اپنا نام عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو، مسجد میں آ کر پہلی صفحہ میں نماز پڑھ لو، اگر تمہارے دل میں اپنے بھائی کے خلاف بغض و عناد ہے، دشمنی ہے، رشتہ داروں کے خلاف دشمنی ہے، واللہ لا تؤمنو، تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں اولا ادلکم علی شیء، کیا میں ایسی چیز نہ بتا دوں تمہیں اذا فعلتموہ تحاببتم، اگر اس چیز پر عمل کر لو تو تمہارے درمیان محبت اپنے آپ بڑھ جائے گی۔ اے اللہ کے رسول بتائیں وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افشوا السلام، افشوا السلام بینکم، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے انسان اپنے بھائی کو سلام کرے، سلام سے محبت بڑھتی ہے، سلام سے سلامتی بڑھتی ہے، سلام سے دل جڑتے ہیں۔ وہ انسان بخیل ہے، نبی کا قول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وہ انسان بخیل ہے، من بخل بالسلام، جو سلام میں بخیلی کرے، جو سلام میں بخیلی کرے۔ مسلمانوں اگر کسی کو مسکرانے کے لیے آپ کا سلام کافی ہے تو سلام کے لیے کیوں بخیلی کرتے ہو؟ ایک 10 روپے دینے سے کسی کی گھر میں خوشیاں آ سکتی ہیں تو اس 10 روپے میں بخیلی کیوں کریں؟ کسی دو دل جوڑنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں ہم لوگ، کسی دو دل جوڑنے کے لیے ایک اچھا بول سکتے ہیں، تو اس بولنے میں ہمیں بخیلی کیوں ہے؟ اللہ کے لیے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ صحابی کوئی بڑا عمل نہیں، کوئی تہجد گزاری نہیں، کوئی فرض کے بعد کوئی زیادہ نوافل نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مجلس میں ایک صحابی وضو کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا الرجل، اگر کوئی انسان اس دنیا میں چلتا پھرتا جنتی کو دیکھنا چاہے تو دیکھو فلاں انسان وضو کر کے آ رہا ہے، وہ جنتی ہے۔ ایک دن نہیں، تین مرتبہ اللہ اکبر، جنت کی بشارت، ہمیشہ نعمتوں کی بشارت، رب کی رضا کی بشارت، تین دن، وہ بھی اس زبان سے جو زبان کبھی دنیا میں جھوٹ نہیں بولی، اللہ کے نبی کی زبان سے تین مرتبہ جنت کی بشارت۔ عمل کیا تھا؟ ابن عمر کہتے ہیں میں ان کا عمل دیکھنے کے لیے، جنتی صحابی ہیں، ان کا عمل دیکھنے کے لیے میں ان کے پیچھے پڑ گیا، 3 دن تک دیتا ہوں، کوئی نفل نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی زیادہ بڑا عمل نہیں۔ 3 دن کے بعد تنگ آ کر پوچھتے ہیں اے صحابی، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ تمہیں جنت کی بشارت سنائی، وجہ کیا ہے بتاؤ؟ میں نے آپ کا عمل بھی دیکھا، کوئی خاص عمل، زیادہ عمل نہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن میرے اندر ایک اچھی خاصیت یہ ہے کہ میں رات کرتا ہوں تو میرے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں،
सुबह करता हूं तो मेरा दिल, मेरे सारे मुसलमानों के हक में मेरा दिल साफ होता है। सुभान अल्लाह, दिल की सफाई। आपकी जिंदगी में तहज्जुद नहीं, अल्लाह के लिए सुने, अल्लाह के लिए अपने दिल के गानों से सुने। आपकी जिंदगी में तहज्जुद नहीं है, आपकी जिंदगी में सुनन और नवाफिल नहीं है, आपकी जिंदगी में सदका और खैरात नहीं है। अपने दिल को साफ रखो, रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत जरूर देगा, रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत जरूर देगा। वो अमल जो एक सहाबी मामूली अमल करके दिल साफ रख के जन्नत में जा सकते हैं। हम भी उसी नबी का कलिमा पढ़ने वाले हैं, हम भी उसी नबी के शहीदाई हैं, उसी के नाम पर मर मिटने वाले हैं। हमें क्यों नहीं देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत? हमें भी जरूर देगा। लिहाजा दिल को साफ रखें। वल्लाही आज गैर तो गैर अपने लोग बगैर मकसद के किसी को सलाम तक नहीं करते, किसी को सलाम तक नहीं करते। कोशिश ये रहती है कि कैसे उसे फलां को नुकसान पहुंचाऊं, कैसे फलां का माल हड़प करूं, कैसे फलां को नुकसान पहुंचाऊं। याद रखे, सुभान अल्लाह, क्या जरूरत थी कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ थे, माफवान थे, जन्नती थे और किसी से कोई लेन देन भी नहीं था, कोई बदला उदला भी नहीं था। अल्लाह के नबी सुभान अल्लाह मरते वक्त, मरने के करीब चल नहीं सक रहे हैं। 2 सहाबा कंधा देकर लेकर आ रहे हैं। क्यों? नमाज पढ़ाने के लिए नहीं, तरबियत तालीम देने के लिए नहीं। क्यों आ रहे हैं? आखिरी वक्त में चल नहीं पा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, मुसल्ले पर खड़े होते हैं, कहते हैं, ऐ सहाबा की जमात, ऐ सहाबा की जमात, मैं इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं। इंसान होने के नाते तुम्हारा कोई हक मुझसे जो है छीना जा सकता है, तुम पर मुझसे कोई ज्यादती हो सकती है। लिहाजा आज मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तुम्हारे सामने, अगर किसी की जर्रा बराबर भी ना हक तलफी हो, आज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तुम्हारे सामने बदला ले सकते। दिलों की सफाई, दिलों को साफ करने का। सुभान अल्लाह, एक हिंदुस्तानी, एक आलिम, नाम भूल रहा हूं, मेरे उस्ताद ने एक मर्तबा वाकया जिक्र किया। कहते हैं नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, जोहर की नमाज या असर की नमाज थी, नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, तलबा साथ होते हैं। एक बूढ़ी औरत दूध का प्याला लेकर उनके पास जाती है और इसरार करती है कि मुंशी साहब आप ये जरूर पी लें, आप ये जरूर पी लें। वो बहुत ज्यादा जो है मना करते हैं, बहुत ज्यादा मना करते हैं, रोकते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। लिहाजा वो बूढ़ी कहती है, मैं सिर्फ आपके लिए बनाकर आई हूं, मैं आपके लिए इसको तैयार किया हुआ है, लिहाजा आप एक मर्तबा पी लें। चुनांचे उस बूढ़ी के कहने पर वो साहिब इल्म इंसान पी लेते हैं दूध। उनके तालिब शागिर्द में से कहते हैं, उस्तादी आपका तो रोजा था, आपका तो रोजा था, आपने दूध पी लिया। सुभान अल्लाह, यही हम लोगों की जिंदगी में होना चाहिए। कहते हैं रोजे की कज़ा है, दिल टूटने की कज़ा नहीं होती। रोजे की कज़ा हो सकती है, दिल टूटने की कज़ा नहीं होती। ज़रात याद रखें, जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कोशिश करें कि हमसे दूसरों को फायदा हो। अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हुए अगर ये चीज आ जाए कि अल्लाह के लिए हम मोहब्बत करने लग जाएं, तो आपके ना चाहते हुए भी आप दूसरों के लिए नफा बख्श हो जाएंगे। जिंदगी में कोशिश करें कि हमारे से खैर हो, नेकी फैले। अगर इतना ना हो, हमारे से खैर ना फैले, ना भी फैले, तो कोशिश करें कि हमारे से शर भी ना फैले, हमसे किसी को तकलीफ भी ना हो, हमसे किसी को तकलीफ भी ना हो। लिहाजा हमारी जिंदगियों में ये सारी चीजें होनी चाहिए। और याद रखें, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, जिनके दिल एक दूसरे से पाक हो, एक दूसरे के दरमियान पाक होते हैं, भाई भाई का दिल। और याद रखें, ये सिर्फ रिश्तेदारी की हद तक नहीं, जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इंसान पर
اپنی محبت واجب کر دی. جو انسان اپنے بھائی کی عیادت بغیر غرض غایت کے کر رہا تھا، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی لین دین نہیں، صرف ہم لین دین والوں سے سلام، رشتہ داروں سے سلام، یہ نہیں، یہ مومن کی پہچان نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے لیے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں ایمان والے. ایمان والے. اور یاد رکھیں رب العالمین ساری انسانیت کے سامنے ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو کھڑا کرے گا، کہے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عزت اور میری عزت کے لیے محبت کرنے والے دنیا میں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ظل. سبحان اللہ. صرف محبت کرنے کی وجہ سے انعام کتنا بڑا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہاں ہیں میرے لیے محبت کرنے والے؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے نیچے سایہ دوں گا، آج میں انہیں اپنے عرش کے نیچے جو ہے احترام سے رکھوں گا، آج میں انہیں میرے عرش کے نیچے سکون کے ساتھ رکھوں گا. اور وہ وقت کیسا ہوگا؟ ہر انسان سائے کو تلاش کر رہا ہوگا. اے مسلمانوں، معمولی عبادت ہے، اپنے بھائی سے محبت کر لو. رب العالمین کا عرش تمہارے انتظار میں ہے، رب العالمین کے عرش کا سایہ تمہارے انتظار میں ہے. لہذا اپنے بھائی سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، اپنے بھائی سے بغیر غرض و قایت کے محبت کرنے والے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے دلوں کو صاف رکھے، اپنے بھائی کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں، اپنے دوست و اقارب کے حق میں دلوں کو صاف رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان بھر دے. رب العالمین ایک دوسرے کی محبت جو بغیر مقصد کے ہو، اللہ رب العالمین وہ ہمارے دل میں پیدا کر دے. رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے دوستوں کی، ہماری جماعت والوں کی، ہمارے گاؤں والوں کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک توحید پرست بنائے اور مرتے وقت ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رب العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان پر رزق کے دروازے کھول دے. رب العالمین ہمیں ہمیشہ صرف تیری عبادت کرنے والا بنائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم ورب حليم.